السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اور جناب نویس شیخ صاحب، ایک پپی میری طرف سے بھی، لیکن یہ کہ ہم کراچی والے ہیں، ہمارا پپی دینے کا جو اسٹائل ہے وہ تھوڑا ڈیفرینٹ ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ایک پپی ادھر اور ایک پپی ادھر۔ بہت خوشی ہوئی اور ایز ایکسپیکٹڈ بڑے پن کا آپ نے ثبوت دیا، عقل مندی کا آپ نے کام کیا، اور بالکل میں اب اس سے پہلے تو میں نے آپ کا نام ذرا کھل کے نہیں لیا تھا، کیونکہ وہی معاملات تھے کچھ، اس کے اوپر آگے بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی سے میں یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے، کیونکہ آج کچھ کھل کے بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اور اسپیشلی میں نے ٹائم اسپیئر کیا ہے اپنی مصروفیات میں سے کہ آج ذرا کھل کے بات ہو سکے۔ بہت سارے چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی ہے، تو جو لوگ یہ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں، میں پہلے ہی ان سے عرض کر دوں کہ یہ لمبی ہوگی، تو لیکن توجہ طلب ضرور ہے۔ تو جناب بہت اچھا لگا، اور عقل مند آدمی اور بڑے آدمی کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو معاملات کو سمجھتا ہے اور پھر ان کا حل کی طرف جاتا ہے۔ تو بہت اچھا لگا کہ آپ نے جو ہے اس میٹر کو سمجھا اور اپنا انپٹ دیا اس کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں کروں گا، ایک اور میسیج اس مسالہ پارٹی کے لیے، مرچ مسالہ پارٹی کے لیے، کہ جناب محنت کریں، چسکے نہ لیں، ٹھیک ہے؟ محنت کریں اور اتنی خاموشی سے کریں کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے۔ تو برائے کرم چیزوں کو غلط ڈائریکشن کی طرف نہیں لے کے جائیں، اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ چیزوں کو سولو کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کو مرچ مسالہ لگا کے مزید بڑھانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ جو معاملات تھے وہ توجہ طلب تھے، اور توجہ دینے کی پوری کوشش کی گئی میری طرف سے بھی اور بھی دیگر لوگوں کی طرف سے، اور الحمدللہ اس کا پازیٹیو جو ہے رسپانس دیا گیا سب لوگوں کی طرف سے، علاوہ چسکا پارٹی یا مرچ مسالہ پارٹی۔ تو جناب آپ لوگوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ محنت کریں، محنت میں ہی عظمت ہے، اس مرچ مسالے میں کچھ نہیں رکھا، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ کچھ ایسا ڈیولپ کر جائیں، کوئی ایسا کام کر جائیں کہ میڈ ان پاکستان دنیا میں مانا جائے، نہ کہ یہ کہ میڈ ان پاکستان جو ہے وہ فخر کے بجائے ایک شرم کا لیبل بن جائے۔ کوشش کریں، یہ ملک بہت قیمتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جو کچھ ملا وہ اسی ملک میں رہتے ہوئے ملا۔ اللہ نے اس قابل کیا کہ گوروں کے بیچ میں جا کے ان سے وہ ڈگری چھین کے لایا جس کے اوپر کوئین وکٹوریہ کے سگنیچر ہیں۔ ڈگری کہہ لیں یا سرٹیفیکیشن کہہ لیں، سرٹیفیکیشن ہے بیسکلی، تو وہ ڈگری تو نہیں کہہ سکتے اسے، اٹ از ناٹ اے ڈگری کوالیفیکیشن، اٹ از اے پروفیشنل سرٹیفیکیشن۔ تو آسان نہیں تھا، یہ سفر بہت مشکل تھا، بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے، بہت کچھ برداشت کیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو برداشت کے قابل نہیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی میں بھی انسان ہوں، کچھ باتیں کر ہی آتا ہوں، عقل کل نہیں ہوں۔ ہمارے ایک دوست بہت اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، although میری انگریزی کی طرح اردو بھی بہت کمزور ہے، کیونکہ بس جن معاملات میں رہے اس میں نہ اردو پہ فوکس کر پائے، اور انگریزی تو ویسے ہی بہت کم تعلق ہے۔ تو بہرحال طفل مکتب ہوں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، باقی لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ محنت کریں، جد و جہد کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، تو ہی آگے کامیابی ہے، آگے عظمت ہے۔ کچھ ایسا کریے کہ آپ کے آنے والے، آپ کے بعد آنے والے آپ کا نام اچھے الفاظ میں یاد کریں، نہ کہ کچھ اور الفاظ میں۔ تو جناب میں بھی طفل مکتب ہوں، اور
بس یہی کہوں گا کہ ذرا نم ہو یہ مٹی تو بہت زرخیز ہے ساقی. اس میں یہاں پہ میں اسپیشلی یہ جو شعر ہے میں نے شعر ہے یا مصرع ہے، خیر میری اردو تو ذرا کمزوری ہے، تو اسپیشلی ایک شخص کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، لیکن اس نے واقعی میں اس انڈسٹری کو سوچنے کا ایک نیا مقام دیا اور اپنی محنت اور اپنی جد و جہد سے یہ باور کرایا کہ سب کچھ امپورٹڈ نہیں ہو سکتا، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. مصطفیٰ اقبال برڈز والا، اسپیشلی تمہارا نام لوں گا. چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو اور میں اس کو بلکہ بد نصیبی کہوں گا کہ تم میرے بہت قریب تھے، لیکن ہمارے معاملات اس وقت وہ نہ بن سکے جس زمانے میں ہم ایک ہی کمپنی میں ہوا کرتے تھے. تو خیر بہرحال وقت گزر جاتا ہے، بس چیزیں چھوڑ جاتا ہے، کچھ یاد کرنے کے لیے، کچھ اچھے الفاظ میں، کچھ برے الفاظ میں. تو بس کوشش کریں، میری تمام ہابیز، تمام فینسیئر سے یہی گزارش ہے کہ کوشش کریں کچھ ایسا کریے، کیونکہ یہ مٹی تو بہت زرخیز ہے، بس ذرا نم ہونے کی دیر ہے. تو کوشش کریں کہ ایسے ہی اشعار، ایسے ہی مصرے استعمال ہوں، نہ کہ بازیچہ اطفال ہے یہ دنیا میرے آگے، ہوتا ہے سب و روز تماشا میرے آگے، کچھ اس قسم کے مصرے یاد کرنے پڑیں. تو محنت کریں، جد و جہد کریں، محنت میں ہی عظمت ہے. اور جہاں تک بات ہے اس انڈسٹری کی، لائیو اسٹاک تو خیر بہت براڈر فیلڈ ہو جائے گی. میں اس کو برڈ انڈسٹری بھی اگر بولوں تو بھی بہت براڈر فیلڈ ہو جائے گی. اسپیسیفکلی میں بات کرتا ہوں کیونکہ بہت چھوٹا سا آدمی ہوں میں، اور بہت چھوٹا سا میں نے کچھ ایفرٹ کیا. اول تو میری ایفرٹ تو ہے ہی نہیں، یہ تو سارے ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم آج بیٹھ کے کہہ لیں کراچی والی زبان میں کہ چوڑے ہوتے ہیں. ہماری تو کوئی ایفرٹ ہے ہی نہیں، ہم نے تو صرف اس کو مینیج بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کیا ہوا. بہت ساری خامیاں ہیں ہمارے اس وقت کے کام میں بنسبت اس وقت جب ہمارے بزرگ ان چیزوں کو خود پرسنلی دیکھا کرتے تھے. ہم تو وہ سب چیزیں مینٹین ہی نہیں کر پائے. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے بہت ہی ناقص العقل ہوں، بہت کم میری علم ہے، کہ ابھی تک جو کچھ کام کیا ہے، کافی کام ہو رہا ہے اور کافی کام کیا ہے، میری بات نہیں ہو رہی، یہ میں اوور آل ایویان انڈسٹری کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت کچھ کام ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. ابھی جتنا کام ہوا ہے نا، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ انڈسٹری جو لفظ ہے اس کا آئی بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اگر کام کو ہم ناپنے بیٹھیں تو بہت کام کرنے کی گنجائش ہے، بہت کچھ کام کرنے کی گنجائش ہے. اور بینگ اے فائنینس اسٹوڈنٹ یا بزنس اسٹوڈنٹ، یا جو میرا لنکیج ہے، میری پروفیشنل لنکیجز ہیں، اس کے حوالے سے میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ بہت پوٹینشیل موجود ہے اس کام کے اندر. بھلے اسے ایز اے ہابی لیں، بھلے اسے ایز اے سائڈ بزنس لیں، بھلے اسے ایز اے فل ٹائم بزنس لیں، ٹھیک ہے، بہت گنجائش موجود ہے. کچن کی گارنٹی تو میں دے رہا تھا کہ کم از کم اتنا ضرور ہو جائے گا کہ گھر کا کچن اچھے سے مینٹین ہو جائے، ٹھیک ہے، اتنے کی تو گارنٹی ہے، میں دینے کو تیار ہوں اتنے کی گارنٹی، پوری ذمہ داری کے ساتھ. ذمہ داری سمجھ سکتا ہوں میں اپنی، کہ میں جو الفاظ ادا کر رہا ہوں ان کے اندر کتنا وزن ہے. تو کوشش کریں کہ اس انڈسٹری کے آئے کو ہی مکمل کر پائیں، اور اگر لفظ انڈسٹری پورا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. گیم پارٹی کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سر محنت کریں، گیم تو بہت سارے موجود ہیں، ابھی تو اصل گیم شروع ہی نہیں ہوا. اصل گیم ہوتا ہے بریڈ کے اوپر، میوٹیشنز کے اوپر، ٹھیک ہے. ہمارا گرین رنگ نیک یہاں سے جاتا ہے اور وہاں لوٹینو اور پتہ نہیں کون سا، مطلب 30 کے قریب میوٹیشنز تو ابھی تک میرے علم میں آ چکی ہیں، اور پتہ نہیں انگنت کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور نہ جانے کتنی ہیں ایسی ہیں جو ابھی تک میرے نالج میں ہی نہیں ہے. ویسے ہی میرا علم بہت کم ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، گرے پیرٹ کی بھی کوئی 10 کے قریب ورائٹیز بن چکی ہیں، لیکن وہ سب بات وہی ہے کہ دل یہی دکھتا ہے کہ ہم بہت بات کرتے ہیں اس انڈسٹری کے حوالے سے، غریبوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے،
اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اس میں سے بہت کم کام جو ہے وہ پاکستان میں ہوئے۔ ہمارے ملک میں بھی ہمارے اپنے برڈس کے اندر بہت پوٹینشیل موجود ہے، تو گیم پارٹی سوائے امپورٹ کر کے گیم بنانے کے بجائے کوشش کرے کہ ہماری جو لوکل بریڈز ہیں ان کو بھی پروموٹ کرے، ان کے اندر بھی بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ ہمارا برہمن یو ایس اے ہی جا کے 800 کے جی کا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہاں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا ہمارے ساہیوال اور سبی کے اندر دم موجود نہیں ہے؟ اور بھی ایویان انڈسٹری کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے گراؤنڈ برڈز ہیں، میں بہت زیادہ دور نہیں جاتا، ہمارے نیشنل برڈ چکور، تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بس بات یہی ہے کہ تماشے نہ بنائیں، مل کے کام کریں، سب مل کے کام کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور بہت خوبصورت چیزیں ہیں، ان کو اچھے سے ان کی خدمت کریں تو یہ بہت صلہ دیتی ہیں۔ میرے خیال میں شاید انسان وہ صلہ نہ دے پائے، ویسے تو صلہ دینے والی ذات اللہ ہے، لیکن اگر ان پرندوں کی خدمت کی جائے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ بے زبان ہے، تو پھر وہ نوازتا بھی پھر اسی طرح ہے، اور ایسا نوازتا ہے کہ تقدیریں بدل کے رکھ دیتا ہے، اتنا کچھ کر دیتا ہے کہ نسلوں کو بیٹھ کے کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ بہت ذمہ داری سے میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ روڈ سے شروع ہوا تھا، میں روڈ پہ کھڑے ہو کے، ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے چنا چاٹ اور 2 روپے کی نان سے جو ہے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، میں وہاں سے شروع ہوا ہوں۔ باقی ابھی بھی مطلب سفر تو جاری ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس حال میں بھی رکھا، اس حال میں بھی اللہ کا شکر تھا، آج بھی اس حال میں بھی اللہ کا شکر ہے۔ اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، کچھ تھوڑی سی انپٹ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ آگے سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کسی بھی طریقے سے۔ اسی کی مد میں جو ہے میں نے جیسے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ 92 رینج آف پروڈکٹس میں نے اسٹارٹ کی ہے، جسٹ بیکاز کہ میڈ ان پاکستان کا بیچ پروموٹ ہو سکے، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت کچھ اس کے اندر بہت ہی میں نے کوئی شاندار قسم کی چیزیں بنا دی ہیں، کوئی شاندار کارنامہ کر دیا، میرا فرض تھا یہ، اس ملک نے ہی مجھے اس قابل کیا، اس ملک نے ہی مجھے اتنی عزت دی۔ مانا میں گوروں کے ساتھ رہا اور گوروں کے ساتھ ابھی بھی انوالو ہوں، لیکن میری آئیڈینٹی تو میڈ ان پاکستانی ہے نا۔ جب میری ہوم لینڈ کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو لفظ پاکستانی آتا ہے نا، تو خدارہ اس چیز کو سمجھیں، اس ملک کے ساتھ وفادار بنیں۔ اور یہ میسیج میرا کسی اسپیسیفک پرسن کے لیے نہیں ہے، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے ہی ہوتی ہیں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی خطا کا پتلا ہوں اور کہیں غلطی کر جاتا ہوں، بس لیکن یہ کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ مل کے کام کریں، ٹانگیں نہ کھینچیں، کچھ ایسا کریں کہ میڈ ان پاکستان کا بیچ پروموٹ ہو سکے۔ تھوڑی سی ایفرٹ میں کر رہا ہوں، اس میں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ کچھ پروڈکٹس میں نے تیار کی ہیں جن کو اب مارکیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کل کا دن ایک بہت بڑا دن ہے میرے لیے کہ کل مزید میری 5 پروڈکٹس کی ایک ساتھ لانچنگ ہے، اور جو لوگ جو ہے پروڈکٹ کے حوالے سے، پروڈکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ایکسپیرینس رکھتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ 5 پروڈکٹس ایک ساتھ لانچ کرنا کتنا ہیکٹک ہوتا ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ رزلٹ اورینٹیڈ بھی ہوں وہ۔ تو الحمدللہ ایفرٹ کی ہے کچھ، آپ بھائیوں کی، آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور اگین میں سلام پیش کروں گا مصطفیٰ کو کہ اس نے مجھے بھی مطلب ڈائریکشن اسی کی طرف سے ملی مجھے سوچنے کی اس بارے میں، کہ جب اس نے فیڈیکس بنا کے لانچ کی رہی اور مزید پروڈکٹس وہ بھی لانچ کرتا جا رہا ہے، تو میں پوری سپورٹ میرے چھوٹے بھائی مصطفیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور درخواست ہے کہ مجھے بھی سپورٹ کرو، کیونکہ ظاہر ہے کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، اور مشورہ ویسے بھی سنت ہے، اور سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ ہم کسی کے کام آ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرو کہ جہاں کہیں میری ضرورت پڑے مجھے یاد رکھنا، اور اگر کہیں محسوس نہ کرو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا،
ٹھیک ہے نا. اور باقی تمام فینسیئر سے, تمام ہابیز سے, تمام بزنس پروفیشنل سے, تمام انویسٹر سے میری یہی گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں, محنت کریں, محنت میں ہی عظمت ہے. ابھی ہم کچھ نہیں کیا ہم لوگوں نے, ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس بہت کچھ ہونے میں اپنا پارٹ پازیٹیولی پلے کریں, بجائے یہ کہ گیم پارٹی یا مسالہ پارٹی بن کے پلے کرنے کی. تو ان دا اینڈ میں یہی بولوں گا کہ اگر میرے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں. میں بھی خطا انسان ہوں, خطا کا پتلا ہوں. اگر میری کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ضرور کریں, اور مجھے گائیڈ کریں کہ اگر کہیں سم ٹائم اوور لک ہو جاتی ہیں چیزیں, اور انسان بے دھیانی میں ہی کچھ ایسی چیزیں کری آتا ہے کہ وہ غلطی کے زمرے میں آتی ہیں, تو ضرور گائیڈ کریں. آئی ایم آلسو اوپن, اینڈ آئی ایم آلسو اوپن ان لوگوں کے لیے کہ جو انویسٹرز ہیں, جو بزنس مینز ہیں. اچھا, یہاں میں انویسٹر اور بزنس مینز کے لیے ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ دیکھیے جناب, یہ ہے لائیو اسٹاک انڈسٹری, ٹھیک ہے, لائیو اسٹاک. تو پوٹینشیل بہت ہے اس میں, آپ کی انویسٹمنٹ کا گارنٹیڈ رزلٹ ہے. بلکہ میرے استاد ہوتے ہیں فائن کیٹل اور لکی فوڈس کے اس وقت جو ایم ڈی ہیں, سلمان حسین صاحب, میں ان کے الفاظ کو ہی کوٹ کروں گا کہ بہت پوٹینشیل انڈسٹری ہے یہ, اور بالکل اسی طریقے سے گرو کرتی ہے جس طرح دنیا کی ایک بڑی ترین انڈسٹری پراپرٹی انڈسٹری ہے, بالکل اسی طریقے سے گرو کرتی ہے یہ انڈسٹری. تو بہت پوٹینشیل موجود ہے. صرف جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ لگن کے ساتھ, شوق کے ساتھ, محنت کے ساتھ جدوجہد کی جائے تو آپ کو کچھ حاصل ہوگا. اگر آپ راتوں رات ڈبل کرنے کے سوچیں گے تو ایسا تو کسی بھی بزنس میں نہیں ہوتا, ایسا صرف جوئے میں ہوتا ہے یا سٹے میں ہوتا ہے. سٹا جوا آئی ڈونٹ نو, مطلب ایک ہی چیزیں یا الگ الگ, بہرحال ایسی چیزیں وہیں ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں میرا تو خیر ناقص علم ہے, الٹیمیٹلی وہ چیز جو ہے اسلام نے حرام قرار دی ہے. سود اسی لیے حرام ہے, ٹھیک ہے. بزنس ہے, بزنس حلال چیز ہے, اور بزنس ہے تو رسک بھی ہے, اور رسک ہے تو نفع اور نقصان بھی ہے. اور اس انڈسٹری کا الٹیمیٹ رسک یہ ہے کہ یہ لائیو اسٹاک ہے. اگر ذرا سا مس ہینڈل ہو تو یہ لائیو اسٹاک ڈیڈ اسٹاک ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے اس کام میں آئیے, ضرور آئیے. پوٹینشیل ہے, بہت پوٹینشیل ہے, لیکن محنت و جد و جہد سے ملے گا. وہ راتوں رات کچھ نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے. تو مسالہ لگا کے چسکے مت لیں, گیم بنا کے انجوائے مت کریں, محنت کریں. محنت کا صلہ ملتا ہے, اور محنت میں ہی عظمت ہے. اور پھر وہ جو صلہ ملتا ہے تو اللہ جب نوازتا ہے تو پھر وہ کل کائنات کا مالک ہے, دنیا کے تمام خزانوں کا مالک ہے. تو وہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ انڈسٹری ہے, اور ویری پوٹینشیل انڈسٹری ہے. تو یہ سب سوچ سمجھ کے آئیں, سلجھے ہوئے دماغ کے ساتھ, نیرو مائنڈیڈ اپروچ کے ساتھ. اس انڈسٹری میں کچھ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں بہت زیادہ وقت لے لیا آپ لوگوں کا, بھائیوں کا, یہیں تک رکھتے ہیں. بہرحال میں حاضر ہوں. میں اگین اپنی پروفائل کے جو لنکس وغیرہ موجود ہیں وہ میں ڈسکرپشن کے اندر اس ویڈیو کی شیئر کر دوں گا. جو کچھ میڈ ان پاکستان کے بیچ کو لے کے میں تھوڑی بہت ایفرٹ کر رہا ہوں, اس کو آپ لوگ ضرور سپورٹ کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر اس کے اندر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں اکیلا کچھ نہیں ہوں, آئی ایم نتھنگ, ٹھیک ہے. آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے, ٹھیک ہے. کچھ پروڈکٹس میں نے تیار کی ہیں اس انڈسٹری کے حوالے سے, انشاءاللہ آپ لوگ استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے وہ ان کمپنیوں کے لیولز کے تیار کر لی ہیں کہ جن کمپنیوں کا آج کل نام ہے اور استعمال ہو رہی ہیں. بہرحال میں نے کوشش کی ہے, ٹھیک ہے. مجھے ایک روڈ میپ ملا تھا, وہ میں بتا چکا ہوں کس کی طرف سے ملا تھا. ایک آئیڈیا مطلب آیا تھا اور اس نے ورک کیا, اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس پہ ورک کروں اور میڈ ان پاکستان کے بیچ کو پروموٹ کر سکوں. لیکن اس میں آپ سب بھائیوں کے ساتھ کی ضرورت ہے. اور بھائیوں کے ساتھ ساتھ میرے الحمدللہ میرے پورٹ فولیو میں جو میرے کسٹمرز ہیں اس میں خواتین بھی موجود ہیں. تو مجھے سب کی ضرورت ہے, میں اکیلا کچھ نہیں ہوں. آپ سب کی تو فعل ہی کچھ ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.
السلام علیکم.